أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل صدق اللہ، اے میرے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ نے بالکل سچ کہا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تب تمہیں چاہیے کہ تم سب اتباع کرو جناب ابراہیم کی ملت پر جو کہ دین حنیف پر تھے۔ دین حنیف یعنی اللہ کو پوری طریقے سے مان لینا، اللہ کی ہر لحاظ سے اطاعت کرنا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بار بار قرآن مجید تاکید کر رہا ہے، اس لیے یہودی بھی جناب ابراہیم کو مانتے تھے، عیسائی بھی جناب ابراہیم کو مانتے تھے، لیکن دونوں شرک کے قائل ہو گئے تھے۔ ابراہیم کون ہے؟ بت شکن ہے۔ جو بت شکن ہوگا وہ بت پرست نہیں ہو سکتا ہے، لہذا جناب ابراہیم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اور بت پرستی کرتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ جو کفار مشرکین تھے وہ بھی جناب ابراہیم کا پیرو اپنے کو بتاتے تھے، لہذا آیت نے کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، بت پرست نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے، لہذا جو بت شکن تھا اس کو تم نے بت پرست ثابت کرنے کی کوشش کیا، جو کہ غلط ہے۔ آیت نمبر 96، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اول بیت، وہاں پہ دو اعتراض کیا تھا یہودیوں نے۔ ایک اعتراض کیا تھا کہ آپ نے یہ کچھ حلال کیسے کر دیا، ذرا حالانکہ حرام ہے۔ آیت نے جواب دیا کہ تمہارے توریت میں بھی نہیں ہے کہ حرام ہے، تو غلط کہہ رہے ہیں۔ دوسرا اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ بیت المقدس وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس کی طرف سجدہ کرنا چاہیے، آپ کعبہ کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ ذرا حالانکہ یہی یہودی تبدیل قبلہ سے پہلے جب مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو اعتراض کرتے تھے کہ ان کے پاس تو اپنا قبلہ بھی نہیں ہے، لیکن جب حکم خدا آیا اور قبلہ بدل گیا تب اعتراض کرنے لگے کہ بیت المقدس کی طرف پڑھیے۔ حکم خدا کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو کہ معین کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکا، جو کہ بکہ میں ہے۔ بکہ مکے کو بعض مفسرین لکھا بکہ بھی کہتے تھے۔ ببکۃ مبارکا، اور مبارک ہے یہ گھر، وہدی للعالمین، اور تمام کائنات کے لیے، تمام عالم کے لیے یہ خانہ کعبہ ہدایت ہے۔ لہذا یہاں پر مفسرین نے متفقون علیہ یہ بات کہی ہے کہ سب سے پہلا عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور صرف صاحب تفسیر المنار کے علاوہ، وہ صاحب تفسیر المنار کا تذکرہ پہلے بھی میں کر چکا ہوں، انہوں نے کہا نہیں جناب ابراہیم کے زمانے میں کعبہ بنا، اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ کعبہ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، جناب آدم ہے اس وقت سے کعبہ ہے۔ البتہ کعبہ جو ہے تعمیر ہوتی رہی اس کی، مثلا اسلام آنے کے بعد بھی کئی مرتبہ کعبے کی تعمیر ہوئی ہے، لیکن ایک چیز وہ ہے کعبے کے اندر جو اس زمانے سے آج تک ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں پتھر لگا ہے، کالا پتھر جسے حجر اسود کے، وہ پتھر نہیں بدلا، ہو سکتا ہے میٹیریل بدل گیا، مثلا منہدم کر کے دوبارہ بنایا گیا، دوسرا اس میں چیزیں لگائی گئی، اینٹ دوسری لگائی گئی، مٹی دوسری لگائی گئی، چیزیں بدلی ہیں، لیکن ایک چیز جو کہ قدیم الایام سے ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ حجر اسود ہے۔ اور حجر اسود کے لیے کسی نے تاریخ اسلام میں ہے اس کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، اس نے کہا یہ پتھر ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچاتا ہے نہ ہی نقصان پہنچاتا ہے، تو کسی امام نے فرمایا کہ تم ایسا نہیں سمجھو یہ پتھر وہ ہے جو قیامت کے دن گواہی دے گا، یہ بولے گا، یہ بتائے گا، لہذا ایسا کبھی بھی خیال نہیں کرو۔ اب خانہ کعبہ میں اور مکے میں کیا ہے اس کے بارے میں آیت بتا رہی ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ فِيهِ آیات بینات، اس مکے میں، کعبے میں، بیت الحرام میں
اللہ کی نشانیاں ہیں، بینات بالکل واضح نشانیاں ہیں۔ اس میں سے کیا کیا ہے؟ مقام ابراہیم، ایک مقام ابراہیم ہے جس کی منزلت بہت زیادہ ہے۔ تمام نشانیاں ہیں، صفا و مروہ خود نشانی ہے، یعنی خدا، اور آب زمزم خود نشانی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کی قربانی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ایک عمل مسلمانوں پہ واجب قرار دیا۔ صرف مسلمانوں پر نہیں، اس کے وہ بھی ہمارے لحاظ سے تو مسلمان تھے، ہر جتنے بھی ادیان آئے ہر دین میں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل، اس کے پہلے بھی تھا، بہرحال جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے حج کو واجب قرار دیا۔ یعنی جناب ہاجرہ اگر پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑی ہیں تو ہر حاجی کو جا کر کے وہاں پہ دوڑنا ہے، تیز چلنا ہے۔ یا پھر جو ہے وہاں کعبے کا طواف کیا ہے تو ہر ایک کو کعبے کا طواف کرنا ہے۔ جناب ابراہیم کے گلے پر چھری چلائی، جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی تو قربانی بھی کرنا ہے۔ یعنی خدا بند عالم کے بارگاہ میں اگر کوئی عمل خلوص نیت کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ لہذا سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنا پورا گھر قربان کر دیا۔ لہذا اللہ نے ان کو مرتبہ دیا، وہ عظمت دیا کہ ساری کائنات میں ہر جگہ عزائے حسینی بشتی ہے، فرشیدہ بشتی ہے، ہر جگہ پر حسین کا عاشور خانہ موجود ہے۔ اللہ جس چیز کی یاد کو باقی رکھنا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بڑی بڑی طاقتیں آئیں، بہت بڑے بڑے ظلم ہوئے، لیکن آج بھی اسی طریقے سے عزائے سید الشہداء قائم و دائم ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں اگر کوئی قربانی دیتا ہے تو خدا بند عالم اس کو بلندی عطا کرتا ہے، اور اللہ جس کو بلندی عطا کر دے پھر چاہے دنیا پوری دشمن کیوں نہ ہو جائے، اس کی بلندی کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا ہے۔ آج بھی دشمنی اہل بیت، آج بھی ایسے لوگ ہیں جیسا کہ پاکستان سے خبریں ملتی ہیں، کبھی عاشور خانے پہ حملہ کر دیا، مار دیا۔ کس سے دشمنی ہے؟ کس بات کی دشمنی ہے؟ بھائی جو اچھا ہے، اگر کوئی آپ مانتے ہو اچھا ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ خباثت نفس ہے۔ یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلین نے بھی کوئی عیب نہیں نکال پائے، ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے جس کمی کو کہہ سکیں۔ لہٰذا ہم جن معصومین کو مانتے ہیں ہمیں افتخار کرنا چاہیے، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ یہ معصوم ہے، سب سے بڑی چیز ہے یہ معصوم۔ لہذا ہمیں اپنی قدر کو بھی سمجھنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہاں پر حج کا حکم آ رہا ہے کہ چاہیے اللہ کے اوپر اس کا قرض ہے، یعنی جو حج جس پر واجب ہو گیا اس کے اوپر واجب ہے کہ جا کے وہ قرض کو ادا کرے، حج کو ادا کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کس کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو مستطیع ہو گیا، اس کے بعد پیسہ اتنا ہو گیا ہے کہ مکے تک جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، راستے کا خرچہ پورا اس کے پاس ہے، تب اس کے اوپر حج واجب ہو گیا۔ اگر وہ نہیں گیا اور پھر پیسہ اس کے پاس ختم ہو گیا تو کیا کرے گا؟ اس پہ واجب رہے گا کیونکہ واجب ہو گیا تھا۔ ومن کفر، اور اگر مر گیا وہ تو اس کے ورثہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی طرف سے حج واجب کرائے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے کفر اختیار کیا تو اس کے کفر اختیار کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ غنی ہے تمام عوالم سے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، عبادت کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر چند آیات ہم نے تلاوت کیا ہے، اس کا ثواب تمام مظلومین مومنین و مومنات بلاخص اپنے مظلومین کو اس